اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ مرنے والے ہیں تو آپ کو یقیناً بہت برا لگوں گا میں، اور شاید اسی لیے ہماری حکومت، ہمارے ادارے، ہمارا میڈیا آپ کو یہ بتانے سے گریز کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ اگر انہوں نے آپ کو یہ کہا کہ آپ مرنے والے ہیں تو آپ انہیں برا سمجھیں گے۔ لیکن سچ یہی ہے۔ سوچو، خدا نہ خواستہ تمہارے اندر ایک ایسی بیماری پل رہی ہے جس کے 8 سے 10 سال تک کوئی سمٹمز ہی نہیں ہے، کوئی علامات نہیں ہے، بس معمولی نزلہ، بخار، کھانسی وغیرہ۔ تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو چکے ہو جو آہستہ آہستہ تمہاری جان لینے والی ہے، اور تم زندگی کے مزے اڑائے جا رہے ہو۔ ہیئر ڈریسر کا اس طرح جس سے کچھ دیر پہلے ہی کسی اور بندے کی، انفیکٹڈ بندے کی حجامت ہوئی اور اس کے بعد آپ آ کر بیٹھ گئے۔ ڈاکٹر کی سرنج جو کسی 2 نمبر کلینک نے دوبارہ استعمال کر لی۔ وہ لڑکی جس سے تمہارا چھپ چھپا کر افیئر چل رہا ہے، اسے خود نہیں پتا کہ وہ بھی انفیکٹڈ ہے، یا وہ ٹرانسجینڈر جو شہر کے بیچوں بیچ تمہیں سیڈیوس کرتے ہیں اور تم رنگ رلیاں منانے نکل جاتے ہو، اس بات سے بے خبر کہ تم وائرس زدہ ہو سکتے ہو، کیونکہ اس ہیئر ڈریسر کو نہیں معلوم کہ اس کی دکان سے جو بندہ اٹھ کر گیا ہے وہ انفیکٹڈ تھا۔ اس کلینک کو نہیں پتا کہ جس کو وہ سرنج لگا رہا ہے اور دوبارہ اس کو استعمال کر رہا ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے۔ اس لڑکی کو نہیں پتا کہ جس سے وہ چھپ چھپا کر افیئر کر رہی ہے وہ انفیکٹڈ ہے، یا لڑکی انفیکٹڈ ہے، اور تمہیں بھی نہیں پتا۔ لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات یہ سن لیجئے کہ ہم نے تھنک کے مین چینل پر، اس والے چینل پر، ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے جس میں ہم نے یہ دکھایا ہے کہ ٹرانسجینڈر کی زندگی کس قدر مشکل ہوتی ہے۔ ان کے پاس 2 ہی آپشن ہوتے ہیں، یا تو بھیک مانگیں یا پھر پروسٹیٹیوشن کریں، کیونکہ سوسائٹی نے انہیں کوئی تیسرا آپشن نہیں دیا نا۔ اس کا لنک، ڈاکیومنٹری کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا، وہ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن وہ ڈاکیومنٹری اس سے لنک کرتی ہے بات سے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تیسری بات یہ جو میں ابھی بتانے والا ہوں وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ اعداد کوئی کہانی نہیں ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ سرکاری رپورٹس ہیں، عالمی ادارہ صحت اور UN ایڈز کی رپورٹ جو دسمبر 2025 میں شائع ہوئی۔ پاکستان میں اس وقت 3.5 لاکھ لوگ HIV کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ سرکاری اعداد تو یہ کہتے ہیں کہ 84,000، لیکن عالمی ادارہ صحت کہتا ہے کہ 3.5 لاکھ لوگ ہیں یہ۔ اب ان دونوں اعداد و شمار میں فرق کیوں ہے؟ کیونکہ 80% مریضوں کو خود کو نہیں پتا کہ وہ متاثر ہو چکے ہیں۔ اس میں اموات کتنی ہوئی ہیں؟ 2024 میں صرف 1 سال میں 2000 پاکستانی ایڈز سے مر چکے ہیں، اور یہ تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ اس بات پر غور کیجئے، 2010 میں سالانہ اموات 2200 تھیں، آج 14,000 ہیں، یعنی 6 گنا سے زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ نئے کیسز کتنے آئے اس میں؟ 2010 میں 16,000 نئے کیسز سالانہ تھے، 2024 میں 48,000، یعنی 15 سالوں میں 200% اضافہ ہوا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے باقاعدہ لکھا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والی HIV وبا کا شکار ملک بن گیا ہے۔ اب اس میں عمر کتنی ہے متاثرین کی، یہ بھی حیران کن ہے، اور یہ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں صرف 15 مہینوں میں جنوری 2025 سے مارچ 2026 تک 618 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ ان میں 397 مرد ہیں، 106 خواتین ہیں، اور 93 خواجہ سرائے ہیں، اور 22 بچے بھی شامل ہیں اس میں بھائی، 22 بچے جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو جو پیدا ہوئے ہیں وہ بھی اسپتال میں اس وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ 2025 میں صرف سندھ میں 1186 بچے متاثر ہوئے۔ اب یہ سمجھیے کہ اس سب کی وجوہات کیا ہیں، ریزن کیا ہے جس وجہ سے ایڈز اتنا زیادہ پھیل رہا ہے۔ پہلی وجہ، استعمال شدہ سرنجیں۔ پاکستان میڈیکل مائکرو بایولوجی سوسائٹی کے مطابق یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ استعمال شدہ سرنج دوبارہ لگا دینا۔ 2 نمبر کلینک اور یہ 2 نمبر ڈاکٹرز سرکاری اسپتالوں میں سب جگہ ایک ہی سرنج کئی مریضوں کو لگائی جا رہی ہے۔ یہ باقاعدہ کلیم کیے گئے ہیں۔ بلکہ آپ کو میں ایک اہم چیز بھی دکھاؤں، BBC کی خفیہ کیمرے کی ریکارڈنگ ہے جو کہ توسا شریف کے ایک اسپتال میں انہوں نے تحقیقات کی تھی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ بچوں کے وارڈ میں کپڑوں کے اوپر سے انجیکشن لگائے جا رہے ہیں، سرنجیں دوبارہ استعمال ہو رہی ہیں۔
اس ایک اسپتال نے 334 کیسز دیے ہیں۔ دوسری وجہ جو ہے وہ ایچ آئی وی پھیلنے کی ٹرانسجینڈر سیکس ورکرز۔ ایچ آئی وی ڈیٹا ہب کے مطابق پاکستان میں ٹرانسجینڈر سیکس ورکرز میں ایچ آئی وی کی شرح 5.2% ہے، یعنی ہر 20 میں سے ایک انفیکٹڈ ہے۔ اور اس کا اگر میں بلکہ یہاں پر اپنی جو ہم نے تھنک پر جو مین ڈاکیومنٹری چلائی ہے اس کا میں یہاں پر ایک شارٹ بھی پلے کر دیتا ہوں، اس کا جملہ پلے کر دیتا ہوں جو کہ خود ایک ٹرانسجینڈر نے ہمیں بتایا تھا۔ یہ سنیے آپ۔ یہاں پر اگر ہم 10 لوگوں کو بلائے سیکس ورکنگ جو کرتے ہیں ان میں سے 7 لوگوں کو ایچ آئی وی ایڈز ہوگا۔ ایک خواجہ سرا دن میں مجھے لگتا ہے 4 سے 5 لوگوں کو ملتا ہوگا۔ یہ مکمل ڈاکیومنٹری آپ تھنک کے مین چینل پر دیکھ سکتے ہیں، اس کا تھمبنیل یہ ہے، لازمی دیکھیے گا۔ لیکن میں ابھی تیسری وجہ کی طرف پڑھتا ہوں، منشیات۔ پاکستان میں 20% منشیات استعمال کرنے والے ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں۔ آئس کے ساتھ غیر محفوظ تعلقات وائرس کا سب سے تیز راستہ بن گئے۔ چوتھی وجہ غیر محفوظ خون کی منتقلی، یعنی کہ جب آپ کسی کو بلڈ ڈونیٹ کرنے جاتے ہیں تو وہ محفوظ طریقے سے نہیں ہے۔ بلڈ بینکس میں خون کی جانچ پڑتال کا نظام اتنا کمزور ہے کہ ایک صحت مند بندہ خون لینے جاتا ہے اور ایک دینے جاتا ہے اور وہ وائرس لے کر آ جاتا ہے۔ اب اس کے علاوہ یہ جو صوبوں کی صورتحال ہے یہ دیکھ لیتے ہیں۔ پنجاب پہلے نمبر پر ہے، 45,000 مریض ہیں وہاں پر ایچ آئی وی کے۔ خیبر پختونخوا دوسرے نمبر پر ہے، 39,000 سے زائد مریض ہیں وہاں پر ایچ آئی وی کے۔ اور رواں سال میں 1,000 سے زیادہ نئے کیسز آئے خیبر پختونخوا میں۔ یہ بات سوچنے والی ہے اور یہ بات دھیان دینے والی بھی ہے کہ میں ایک ڈاکیومنٹری بنانے جا رہا ہوں، بہت جلد انشاءاللہ وہ پبلش کریں گے، ہو سکتا ہے کہ منڈے کو پبلش کر دیں۔ نیٹ فلکس اینڈ گے میرجز، جو لوگ نیٹ فلکس دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد جو گے میرجز کا رجحان بڑھ رہا ہے، اور پھر قوم لوط آپ کو یاد ہوگی جو کہ ہم جنس پرستی کی وجہ سے پلٹ دی گئی تھی۔ تو یہ یہاں پر بات مینشن کرنا ضروری ہے کہ ہم جنس پرستی بھی اس میں ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے ایچ آئی وی کے بڑھاوے میں۔ سندھ کی صورتحال پر بات کر لیں خیبر پختونخوا کے بعد، تو جہاں بچوں کے کیسز میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا ہے سندھ میں، شہید بے نظیر آباد، حیدرآباد، نوشہر و فیروز، لاڑکانہ، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر ایچ آئی وی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کسی کو کانو کان جو ہے وہ خبر نہیں، اور خبریں ہیں بھی تو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بلوچستان کی بات کر لیں تو وہاں پر 3,300 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے یہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ٹیسٹ ان چاروں صوبوں میں، بلوچستان میں بالخصوص اور چاروں صوبوں میں ہی ٹیسٹ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اس وجہ سے اصل تعداد معلوم کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ جب تک بتائیں گے نہیں کہ ٹیسٹ نہیں ہوگا، ڈائگنوز نہیں ہوگا کہ کس میں ایچ آئی وی ہے۔ دیٹس وائی میں نے انٹرو میں کہا کہ آپ کے اندر ایک بیماری پل رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ مرنے والے ہیں ایک بیماری کی وجہ سے اور آپ کو پتہ ہی نہیں۔ اب سب سے اہم بات سنیے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اصل سوال یہ ہے، سوال کرنا چاہیے اس وقت وفاقی وزیر صحت سے، اور ہماری جینزی کو، ہمارے لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ وفاقی وزیر صحت کون ہے۔ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں۔ کیا وہ ان نمبر سے واقف ہیں؟ کیا وہ اس کے تدارک کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں؟ 14,000 لوگ سالانہ مر رہے ہیں بھائی، آپ کو پتہ ہے کہ بچے مر رہے ہیں، اس میں بڑے لوگ مر رہے ہیں۔ خواجہ سرا ٹرانسجینڈرز کی وجہ سے ایچ آئی وی پھیل رہا ہے، سیکس ورکرز کی وجہ سے ایچ آئی وی پھیل رہا ہے۔ یہ جو ہیئر ڈریسرز جو اس طرح یوز کر رہے ہیں، اس میں کوئی کٹ لگ جاتا ہے اوبویسلی اور اس کو صحیح سے وہ واش نہیں کرتے تو دوسرا کسی کو کٹ لگ جائے تو بلڈ مکس ہونے کی وجہ سے ایچ آئی وی پھیل رہا ہے۔ سرنج بہت بڑی جو ہے وہ وجہ ہے، جو کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ سرنج صاف ستھری نہ ہونا، ایک ہی سرنج دوسرے کو لگنا، اس کا صاف ستھرا نہ ہونا، گند میں پڑی ہونا، اسی کو دوبارہ استعمال کر لینا۔ کپڑوں کے اوپر سے، یار بی بی سی کی تحقیق ہے، کپڑوں کے اوپر سے سرنج لگائی جا رہی ہے۔ کیا ہم نے کیا اس تحقیقات کے اوپر؟ جو بی بی سی کی رپورٹ ہے یار، اس پر ہماری وزارت صحت نے کیا ایکشن لیا؟ وزیر صحت سندھ عذرا پیچو ہو صاحبہ ہیں، آصف زرداری کی بہن ہے، ان کے صوبے میں سب سے زیادہ، یعنی کہ صوبہ سندھ میں سب سے زیادہ بچے متاثر ہوئے ہیں۔ لاڑکانہ سے شروع ہو کر نوشہر و فیروز تک
یہ پھیلاؤ رک نہیں رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے پاکستان کے نمائندے نے خود کہا ہے کہ صرف 21% متاثرین کو اپنی بیماریوں کا پتہ ہے، اپنی اس بیماری کا پتہ ہے، HIV کا۔ صرف 16% علاج کروا رہے ہیں۔ بتائیے آپ، 7% کا وائرس کنٹرول میں ہے اور باقی 93% ایسے ہیں جو کہ لا علاج ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے اندر HIV ہے۔ یہ ہے سسٹم کی ناکامی، یہ ہے سسٹم کا نہ ہونا۔ آخری بات وہ یہ کہ پاکستان اس وقت، جیسے کہ میں نے تھمبنیل میں بھی دکھایا، پاکستان اس وقت ہاؤس آف ایڈز بننے جا رہا ہے۔ ہمیں روکنا ہوگا۔ اگر ابھی نہیں روکا تو عالمی ادارہ صحت نے ہدف رکھا ہے کہ 2030 تک ایڈز کو عوامی صحت کے خطرے کے طور پر ختم کرنا ہے، لیکن پاکستان اس راستے پر نہیں چل رہا، الٹا چل رہا ہے۔ بلکہ 2010 میں 16,000 نئے کیسز تھے بھائی، 2024 میں 48,000 ہو گئے۔ اگر یہی رفتار رہی تو 2030 تک یہ تعداد کہاں ہوگی، یہ سوچئے۔ کووڈ میں یاد ہے نا کہ جب لاک ڈاؤن لگ گیا تھا، سب ختم ہو رہا تھا، اربوں روپے خرچ ہو گئے تھے، مگر کچھ رک نہیں رہا تھا، کنٹرول میں نہیں تھا۔ ایک وائرس جو کہ پھیلتا چلا جا رہا تھا۔ obviously یہ ویسا وائرس نہیں ہے، اسے اس سے ملایا نہیں جا سکتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ایک وائرس صورتحال کتنی زیادہ خطرناک بنا سکتا ہے۔ یہ بھی ایک وائرس ہے جو کہ پاکستان میں پچھلے 15 سالوں میں 2 لاکھ سے زیادہ جانیں لے چکا ہے۔ کوئی سیریس نہیں ہو رہا اس پر کوئی ہنگامی اقدامات نہیں ہو رہے، کوئی قومی مہم نہیں چل رہی، کوئی سنجیدگی سے اسے لے کیوں نہیں رہا، سمجھ تو یہ نہیں آ رہا یار۔ اس بیماری کے ساتھ جو مجھے شاید ایک وجہ لگ رہی ہے کہ اس بیماری کے ساتھ بدنامی جڑی ہوئی ہے اس وجہ سے، اور جب بدنامی ہو تو نہ مریض بولتا ہے اور نہ حکومت بولتی ہے اور نہ میڈیا بولتا ہے، سب خاموش ہے، اور خاموشی میں یہی وائرس پھیل رہا ہے۔ فائنل میسج وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان کو ہاؤس آف ایڈز بننے سے بچانا ہے تو سب سے پہلا حل یہ ہے کہ بات کرنی پڑے گی، بولنا پڑے گا۔ بولنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں، سوچنے سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ کھل کر بولیے، ڈرے بغیر بولیے، بتائیے جو فیل کر رہے ہیں وہ بتائیے، اپنی رپورٹ کرائیے، ٹیسٹ کروائیے، کیونکہ جو بیماری چھپتی ہے وہ پھیلتی ہے، اور جو بیماری بولی جاتی ہے، بتا دی جاتی ہے، وہ رک جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو رکنے مت دیجیے گا، اس ویڈیو کو پھیلائیے، کہیں کوئی آپ کا کوئی دوست، اللہ نہ کرے دوست احباب اس سنگین مرض میں مبتلا نہ ہو، اور اپنے آپ کو وہ محفوظ طریقے سے زندگی گزارنے کے لیے اور دوسروں کو بچانے کے لیے اویئرنیس بہت ضروری ہے، اور اویئرنیس کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ ہوپ ہماری حکومت بھی اسے بہت زیادہ سنجیدہ لے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ آپ نے ہمارے جو مین چینل ہے تھنک کا، اس کو جس طریقے سے 2 مہینے میں سلور بٹن لینے والا ڈاکیومنٹری کا پہلا چینل بنایا ہے، اس میں بھی آپ کی مدد چاہیے۔ کوشش کر رہے ہیں، کامیابی اللہ دیتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔